شوق بڑا تھا عدالتی وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ بننے کا اور عمران خان کو جو پنجاب کے اندر حکومت لینے کا، اور اب عالم یہ ہے کہ ایک رولر کوسٹر ہے، ایک وزیر اترتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اترتا ہے تیسرا بیٹھ جاتا ہے۔ اور کل آپ نے وزیر داخلہ جو سابق وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں، آپ نے ان کا استعفیٰ دیکھا، اس کے ساتھ دوسرا استعفیٰ جو ہے وہ لطیف نظر گجر صاحب ہیں، وزیر صاحب تھے، میں تو خیر ان کا نام پہلی دفعہ سنا، انہوں نے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دیا جو ہے وہ کیبنٹ سے۔ اب ہاشم ڈوگر صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طبیعت کے مسائل تھے اور وہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ جاری رکھ سکتے اپنا کام، لیکن اس کے پیچھے کی سٹوری اب سب کو پتا ہے، کس کو نہیں معلوم، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ وہ بھی ان کو ویسے ہی ہر ایک کی تضحیق کرنے کا، ہر ایک کے جو ہے وہ خلاف بولنے کا ان کو شوق ہے۔ وہ سنا تھا بڑی رواداری، پتہ نہیں کہاں ہے، کون سی رواداری تھی پرویز الہی کے اندر جس کی لوگ بات کیا کرتے تھے، میں نے تو اس کے اندر کبھی بھی کوئی رواداری نہیں دیکھی۔ جو رویہ خاص طور پہ پچھلے 4 سال میں پرویز الہی کا ایز اے اسپیکر اور اس کے بعد جو ہے وہ ایز اے وزیر اعلیٰ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، اب کارکردگی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہاشم ڈوگر صاحب کی کارکردگی کیا نہیں کیا انہوں نے کہا مقدمات بناؤ، آپ نے کہا مقدمات بناؤ، انہوں نے توہین مذہب کے اوپر جو ہے وہ مریم اورنگزیب، جاوید لطیف اور باقی جو پی ٹی وی کے ہمارے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کروائی، صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے وہ کیوں کہا جو عمران خان کہتے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو عقل اور مت دینے کی کوشش کیوں کی، یہ مقدمات انہوں نے قائم کیے۔ پھر شہباز گل کو اڈیالہ جیل کے اندر جتنی سکتی تھی وہ انہوں نے دی، اور یہ ایک جملہ ان کے منہ سے ضرور سچ کا نکل گیا، سچ تو سچ ہے، اس کو باہر آنا ہوتا ہے، سچ سے ضرور جملہ باہر نکل گیا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ جو ایک تماشا اور ڈرامہ کریٹ کیا ہوا تھا عمران خان نے شہباز گل کے ساتھ کا، اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے، اور ہم پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے، ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے، اور ہم ایس پیز کو اور پولیس والوں کو اینٹیں ماریں گے، یہ سب جو ہے یہ کارنامے وہ سر انجام دیں گے، اس چیز کا حلف لے رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں شاید یہ 2 سیاسی حلف ہیں جو ہم نے دیکھے، ایک نیازی کا حلف دیکھ رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے، اور ایک حلف نازی نے لیا تھا، ہٹلر جو تھا اس نے نازیوں سے حلف لیا تھا کہ وہ جو ہے وہ اسی طرح اس کے فساد کا حصہ بنیں گے۔ اب یہ دو جو اس جو قوم کا اس دور کا جو نازی ہے اور ہٹلر ہے، وہ اب جو یہ حلف لے رہا ہے، ایک طرف مجھے سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں ہم پاپولر بہت ہیں، ہمارے جلسوں میں لوگ بہت آتے ہیں، لوگ ہمیں پیار بہت کرتے ہیں، عمران خان کی خاطر جان دینے کو قربان ہے، پھر حلف کس چیز کے لے رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود شک ہے، آپ خود کنونس نہیں ہیں کہ آپ کی اس فساد کی جو ایندھن ہے وہ عام لوگ بنیں گے یا ان کو بننا چاہیے۔ پھر دوسرا مشیر اطلاعات، ایک تو اتنے سارے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کون کون سے والا کیا کیا کام کر رہا ہے۔ مشیر اطلاعات سابق گورنر صاحب جو ہیں، جو پہلے ہی بہت سارے غیر آئینی معاملات کا جو ہے وہ پہلے ہی اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے کل ایک فورس ترتیب دی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے انصاف فورس۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو جب فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے لانگ مارچ کرنے کے لیے، تو ان کی جو ایک خاکسار فورس ہے اس کے اوپر بہت اعتراض کیا تھا، فواد چودھری صاحب ہو، ان کی پوری کیبنٹ ہو، انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر کسی فورس کے بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور وہ فورس جو خاکسار فورس ہے وہ بہت پہلے کی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ پہلے انہوں نے بنائی ٹائیگر فورس نے کیا انہوں نے کھایا کرونا کا پیسہ، انہوں نے بھتے لیے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے ڈرا دھمکا کر اپنی جو ہے وہ کی، انہوں نے پھر سیالکوٹ کے اندر غنڈہ گردی کی، انہوں نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی، یہ سب تو کرتے رہی ٹائیگر فورس۔ اس سے دل نہیں بھرا، اب ایک اور آ گئی ہے فورس، اور وہ فورس جو ہے وہ اب کیا کام سر انجام دے گی وہ پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے۔ وہ فورس ہے جس نے پارلیمنٹ پر حملہ جیسے کام کرنے ہیں، جس نے پی ٹی وی پہ حملہ جیسے کام کرنے ہیں، جس نے پولیس والوں کو مارنا ہے، تھانوں پہ حملے کرنے ہیں، گاڑیوں کو آگے لگانی ہے،
یہ سارے کام اس فورس نے کرنے ہیں. میں وفاقی حکومت کی توجہ دلانا چاہتی ہوں اس بات کی طرف کہ یہ جو ایک نئی فورس تیار کی گئی ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق کیا یہ فورس بنانے کی اجازت ہے؟ اور یہ جو فورس بنائی جا رہی ہے ریاست کے خلاف استعمال ہونے کے لیے، اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ جلد از جلد ہونی چاہیے. اور آخری بات جو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، سنا ہے میں نے عدالتی وزیر اعلیٰ صاحب سیر فرما کے آ گئے ہیں، اور انہوں نے سیر کے بیچ میں ہی یا شاید اس سے پہلے جانے سے پہلے وہ جو تیتر بٹیر ہیں ان کو آرڈر تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے. اس کے بعد جو گاڑیاں جو ہے ماشاءاللہ 40 گاڑیاں منگانی تھی وہ بھی انہوں نے پہلے آرڈر کر دیا تھا. اور اب وزیر اعلیٰ صاحب کو پسند نہیں آ رہا دفتر جس میں وہ تشریف رکھیں. ان کی شان کے مطابق کوئی دفتر ایگزسٹ نہیں کرتا. سو اس لیے اب وہ 40 کروڑ روپے سے جو ہے ایک نیا دفتر بنوانے جا رہے ہیں جہاں پر وہ تشریف فرما ہوا کریں گے. میرا سوال ہے کہ پرویز الہی صاحب کی شان اتنی بلند کیوں ہے؟ کیا ان پرویز الہی صاحب کو یا ان کی سٹپنی کو آپ نے کہیں سیلاب زدگان کے ارد گرد دیکھا ہے؟ کیا سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا ہے آج تک پنجاب حکومت نے؟ اس کا جواب دیں. سیلاب زدگان کے لیے آج تک جو ہے پنجاب حکومت کی کیا کارکردگی ہے، اس کا جواب دیں. اور آخری بات جو اس حوالے سے مجھے کرنی ہے، عمران خان صاحب نے بقول ان کے پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ہے. مزے کی بات یہ ہے وہ جو ارب روپیہ اکٹھے کرتا ہے وہ گھڑیاں چوری کر کے گھر لے جاتا ہے. مطلب کمال ہے. پہلا چور دیکھا ہے کہ جو جس کو ان کے کہنے کے مطابق اربوں روپیہ مل جاتا ہے خیرات کے طور پر، جس کو کھانے میں وہ 1 منٹ نہیں لگاتے، وہ جو ہے وہ گھڑیاں بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کتنے ارب آئے؟ ارب الف رے بے کی بات ہو رہی ہے. کتنے ارب آئے اور وہ ارب کہاں لگے؟ اس کا سوال یقیناً جواب ہم. اور جب ایک آدمی پہلے ہی فورن فنڈڈ فتنہ ثابت ہو چکا ہو، جب وہ فورن فنڈنگ کے ذریعے جس کی پہلے ایک ہسٹری ہے کہ وہ زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا عادی ہے، جس نے پہلے پکار فنڈ کے تھرو جو اس وقت زلزلہ جو زدگان ہے ان کے نام پہ اس نے پیسے اکٹھے کیے تھے، آج تک اس کا بھی کوئی حساب یہ آدمی نہیں دے سکا. تو آج ہم یہ آپ کو پتا ہے نا، یہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، ہر چیز کا ثبوت ہے، لیکن الیکشن کمیشن میں جا کے ثبوت دینا نہیں ہے. جب وہ بار بار آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اپنی فورن فنڈنگ کا جواب دیں، ایف آئی اے آپ سے مانگ رہی ہے کہ جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے کاغذات کے مطابق، جو بینکس کے تھرو آپ نے پیسے ہنڈی حوالہ کے ذریعے منگائے اور جو بینکس کے تھرو آپ کو پیسی ٹرانزیکشنز آئیں جس کا آپ نے خود ڈکلیئر نہیں کیا، اس کا جواب دیں. جب یہ ریکارڈ موجود ہے تو میں کیسے مان لوں کہ اتنے ارب، جتنے ارب یہ کہہ رہے ہیں، وہ ارب اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ لگے کہاں ہیں؟ اس کا آپ نے عمران خان نے جتنے پیسے سیلاب زدگان کے نام پہ اکٹھے کیے ہیں، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں عمران خان وہ پیسے اپنے فتنہ فساد پروگرام پہ لگائے گا. یہ پیسے سیلاب زدگان کے لیے اکٹھے نہیں کیے گئے تھے. اگر کوئی اکٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی اوورسیز جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان کی محبت میں پاگل ہے کہ جنہوں نے اس کو چند پیسے دے دیے ہیں، وہ پیسے یہ پھر اسلام آباد پلان پہ لگائے گا. اس اسلام آباد پلان پہ جس پہ یہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، ریاست کو سیز کرنے کی بات کر رہا ہے، ریاست پہ چڑھائی کی بات کر رہا ہے. آخر اس کے اوپر اربوں روپیہ لگے گا نا. اور اس اربوں روپے کا انتظام عمران خان نے سیلاب زدگان کے نام سے کیا ہے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ اب اس جو اسلام آباد پلان ہے اس کے اوپر استعمال ہوں گے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس پورے پروجیکٹ کو جو اس نے سیلاب زدگان کے نام پہ کیا ہے اس کا بھی جواب دے، اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. ہمارے سامنے پبلکلی وہ تمام رقوم کی تفصیلات آنی چاہیے کہ اس آدمی کو کتنے پیسے کہاں سے اکٹھے ہوئے. اگر بھارتی شہری عمران خان کو سیاست کے لیے پیسے دے کر اگر اس کو لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، نہ جانے اب اسلام آباد پہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے لیے کون کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کون کون سی لابیز ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت ڈریل ہو، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا اسلام آباد جو ہے وہ اس طرح کے دہشت گردوں کا جو ہے وہ جتھا حملہ آور ہو. تو اس بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سیلاب زدگان کے نام پر جو پیسے عمران خان نے اکٹھے کیے ہیں، اول تو وہ کتنے ہیں. پہلا سوال، بڑے کیٹیگوریکلی 3 سوال ہیں. پہلا سوال، عمران خان نے کتنے پیسے اکٹھے کیے. دوسرا سوال، عمران خان کے یہ پیسے جو ہیں
اس کا نام ڈونر سمیت سامنے آنا چاہیے کہ عمران خان کو کس نے کتنے پیسے دیے. تیسرا اور آخری مطالبہ میرا یہ ہے کہ عمران خان کے ان تمام پیسوں کا آڈٹ ہونا چاہیے. یہ پیسے اس نے جو لیے ہیں یہ وہ کہاں خرچ کر رہا ہے, کہاں خرچ ہوں گے, ان تمام چیزوں کو آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان قوم کو بار بار یہ آدمی چونا لگا کے بھاگ جاتا ہے. اور میں اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس کو پیسہ اکٹھا کرنے کی اس کی مہم ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. اور ہم نے سنا ہے وہ ہاں ویسے یہ بھی ہے وہ اوورسیز کے ذریعے جو ہے وہ جو اس نے کالز کرائی تھی, اس اوورسیز کے اندر ایک کال وہ بھی آئی جس میں اس نے کہا کہ جی آپ نے 40 کروڑ کے پتہ نہیں کس کا وعدہ کیا تھا. اس نے کہا وہ وعدہ میں نے رات کو کیا تھا, مجھے کیا پتا میں نے کیا وعدہ کیا تھا. تو اس طرح کے وعدے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں. سو بہتر ہے کہ عمران خان صاحب اس کی تفصیلات پبلک کے سامنے لے کے آئیں, چونکہ یہ پبلک منی ہے, یہ عوام نے پیسہ دیا ہے. سو عوام کو جاننے کا حق ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ کہاں لگے گا, اور یہ پیسہ کس نے دیا ہے. بہت شکریہ جی. دیکھیے اعتزاز احسن صاحب ماشاءاللہ اب ایج کے اس حصے میں ہیں کہ ان کو ایک تو ریلیونٹ ہونے کے لیے بھی 6 مہینے بعد ان کو ریلیونٹ ہونے کے لیے بھی وہ اپنے لائم لائٹ مس کرتے ہیں شاید, اور دوسرا وہ ظاہر ہے آج کل عرضی لیے پھر رہے ہیں کہ ان کو یا ان کی بیگم صاحبہ کو جو ہے لاہور سے ٹکٹ دے دیا جائے تاکہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کسی طرح اسمبلی میں پہنچ پائیں. تو وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کے پاس ان باتوں کے ثبوت ہیں تو وہ ضرور لے کے آئیں, سامنے لے کے آئیں. اور بغیر جو ہے وہ ثبوت کے الزامات لگانا تو وہ الزام خان کی یقیناً اس کی پٹری پہ چل رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ میرے بزرگ بھی ہیں, ان کو تھوڑا سا اپنی ایج کا لحاظ کرنا چاہیے. اگر ہم ان کو اسی طرح کا جواب دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں, مجھے علم نہیں. نہیں فیڈرل گورنمنٹ کی چوائس نہیں ہے سر, وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایم کیو ایم کیا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ آنا تھا. یہ جب گورنمنٹ بن رہی تھی تبھی ان کے ساتھ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. سو یہ ان کی چوائس ہے, انہوں نے کس کو جو ہے وہ چننا تھا. اور اس کے بارے میں ظاہر ہے اگر ایم کیو ایم جواب دے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی ہاں ملبہ وفاقی حکومت پر ڈال رہی ہے, جو ایک روشن ایپ جو گئی وہ بھی تاحال بحال نہیں کی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے. ہر ملبہ وفاقی حکومت پر ڈال رہی ہے, کیا مہنگائی وفاقی حکومت ہے یا پنجاب بھی کچھ کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیے بڑے اچھے سوال ہیں آپ کے دونوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. مہنگائی جو ہے خالصتاً صوبائی سبجیکٹ ہوتا ہے. اگر پرائس کنٹرول کمیٹیاں موجود ہوں, اگر عوامی نمائندے جو ہیں وہ پرائسز جو ہے وہ چیک کر رہے ہوں, اگر جو مہنگائی کے نام کے اوپر جو غیر ضروری مہنگائی کی جاتی ہے اگر پنجاب حکومت یا باقی حکومتیں جو ہیں اس کو دیکھنے کے قابل ہوں تو مہنگائی کے اندر خاطر خواہ کمی جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے. جو اوور پرائسنگ ہے, اوور بلنگ ہے, جو اس قسم کی چیزیں لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور دوسری پنجاب اسمبلی کی جو بات ہے, اس وقت کیا پورا صوبہ آئینی طور پر چل رہا ہے؟ جو آپ پنجاب اسمبلی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, نہ صوبہ آئینی طور پر چل رہا ہے, چونکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عمران خان ہے, اور پرویز الہی صاحب کو ان کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ایک دفتر دیا ہوا ہے, بس وہ اس میں بیٹھتے ہیں. باقی اس صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان ہے, اور وہ دندناتا پھرتا ہے روز. آج بھی میرا خیال ہے وہ شر پھیلانے جو ہے وہ لاہور آ رہے ہیں, اور آج بھی وہ شر پھیلا کے لاہور کے جو ٹیکس پیئر کی منی ہے 90 شاہراہ قائد اعظم بادشاہ سلامت کے لیے استعمال ہوتا ہے. 8 کلب کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں, ان کے لیے کھانے پکتے ہیں, ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ فل فلیج جو ہے ہمارے ٹیکس پیئر کی جو منی ہے وہ بادشاہ سلامت کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اور بلکہ تو مجھے لگتا ہے وہ جو کیک کاٹا تھا وہ سالگرہ کا, وہ بھی مجھے لگتا ہے میرے پیسوں سے آیا ہوگا.
اور وہ بھی انہوں نے جو ہے وہاں پہ کیک کاٹا. سو یہ خوف ہے عدالتی وزیر اعلیٰ کا، جو خوف ہے کہ اگر انہوں نے اجلاس پروروگ کر دیا تو پھر شاید ان کو اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑ جائے. سو لیکن ان کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. یہ ایک محاورہ ان کو بس میں نے یاد کرانا تھا. ہیکرز کے حوالے سے جو ہے کچھ آڈیوز کی بات بھی کی، آڈیو آئی بھی. اب عمران خان تقریباً میں ایک ویڈیو کی تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہ ویڈیو کا کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے بنوائی ہے. کون سا سافٹ ویئر آپ استعمال کرتے ہیں عمران خان کے خلاف ویڈیو کے لیے، اور کب وہ آ رہی ہے اور اس میں ہے کیا؟ دیکھیں ویڈیو کے بارے میں تو دو لوگ بتا سکتے ہیں، ایک وہ جن کی بنی ہو، جن کو پتا ہو میں نے کیا کیا ہے، دوسری جس کے پاس ہو. سو یہ دونوں سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. اور یہ میں اس ویڈیوز والی بات پہ بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بھی کہ ایک تو میں خاتون ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ گندی گفتگو، یہ گندی باتوں سے عمران خان صاحب ہمیں دور رکھیں، یہ اپنا گند اپنے تک رکھیں تو بہتر ہوگا. مریم نواز کا نام لیا انہوں نے کل کہ مریم نواز یہ جو ہے وہ یہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے کرتوت بہت گندے ہیں. اب اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی، نہیں کہنا چاہتی. اپنے کرتوتوں پہ غور کریں، مریم نواز کا نام نہ لیں، کیونکہ اگر مریم نواز کا آپ نے نام لیا پھر مجھے بہت ساری باتیں آپ کو یاد کرانی پڑیں گی. پھر آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے کیا معاملات ہیں، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی کیا ہسٹری ہے، اور آپ کی اپنی کیا ہسٹری ہے. مجھے اس سٹیج تک نہ لے جائیں کہ مجھے وہ باتیں کرنی پڑے، میں اس سٹیج تک نہیں جانا چاہتی. یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے پہلے جو ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہوئی، آپ لوگوں نے کہا کہ وہ ان کی سیٹیں تھی، ہم نے نکالی، حالانکہ الیکشن ہو رہا تھا، اس میں سالوں کو مزاح ایک جیسا ہے. تو اب جو ہونے جا رہے ہیں ضمنی انتخابات، اس میں مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں جو ہیں وہ جیتے ہیں؟ پیارے بھائی میں پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ پھر ان کی سیٹیں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ میں کہہ نہیں رہی، یہ فیکٹ کی بات ہے. یہ وہ صوبائی کی میں علیحدہ بات کرتی ہوں. یہ جو سیٹیں جس پہ عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ وہی سیٹیں ہیں جو انہوں نے 2018 کے الیکشن میں جیتی تھی. یقیناً حکومت ہوتے ہوئے ایک اور مہنگائی کی جو معاملات ہیں اور آئی ایم ایف کے پیکج میں جو عمران خان صاحب ہمیں الجھا کے ہمارا جو ہے ہمارا نہیں پاکستان کی عوام کے آگے جو گڑھا کھود کے گئے ہیں، یقیناً اس کے بہت سارے ہمیں ریپریکشنز آ رہے ہیں. ہم اس بات کو وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بہتری بھی آ رہی ہے. ڈالر کی پرائس میں تیزی سے کمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ڈار صاحب تشریف لائے ہیں آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ 20 روپے سے زیادہ کی کمی ابھی تک ہو چکی ہے. پیٹرولیم پرائسز میں کمی کی گئی ہے. جو گیس کی پرائسز ہیں اس کے اوپر سمری آئی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے بالکل گیس مہنگی نہیں کی جائے گی. سو ہم جو کر سکتے ہیں میکسیمم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یقیناً پاکستان کی عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فتنہ اور وہ فساد اور انتشار جس نے اس ملک کو صرف تباہی دی، جب حکومت میں تھا تب بھی تباہی کا موجب تھا، اور اب جب حکومت میں نہیں ہے تب بھی پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے، تب پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے، پاکستان کو شری لنکا بنانے کی بات کرتا ہے. سو پاکستان کی عوام کو پاکستان بنانے والے اور پاکستان کو اجاڑنے والے کے بیچ میں فرق جو ہے وہ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہم اچھے ریزلٹس لے کے آئیں گے، اور جو صوبائی سیٹیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر پہ بہت امید ہے کہ صوبائی سیٹیں ہماری ہیں وہ ہم ہی لیں گے. میڈم یہ بتا دیں کہ پیٹرول اور بجلی کب سستی ہوگی جس کی وجہ سے مہنگائی لنک ہے، ڈالر کی وجہ سے مہنگائی کم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ کب تک واقعی حکومت جو ہے اس میں کاش میرے پاس کوئی جو ہے وہ ایسی آلہ ہوتا یا میرے پاس کوئی غیب کا علم ہوتا کہ میں آپ کو ڈیٹ دے سکتی. لیکن مجھے ڈار صاحب کی جو انہوں نے ہمیشہ کرائسس کے اندر ہمیشہ، اب میرا سوال سن لیجیے، جواب سن لیجیے، انہوں نے ہمیشہ پرفارم کیا ہے، وہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تب بھی. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ پیٹرولیم پرائسز میں 12 روپے سے اوپر کی کمی کی جا چکی ہے پہلی دفعہ. اور ڈار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 1 نومبر تک اس کی قیمت میں اور کمی کرنے جا رہے ہیں. سو ہمیں بالکل اچھے کی امید ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے یہ پر یونٹ کے حوالے سے بہت ساری سفارشات، بہت سارا ہوم ورک ہو رہا ہے کہ کس طرح سے گھریلو صارفین کو اس میں خاص طور پر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے. اور دوسرا بھائی ڈالر کی پرائس سے
بجلی کی قیمت کا بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، بیکاز اس کے ساتھ جو بجلی کے آپ کے پاور پلانٹس چلتے ہیں اس سے ڈالر کی پرائس کا فرق پڑتا ہے، جو ہم باہر سے پیٹرول خریدتے ہیں اس سے ڈالر کی پرائس کا فرق پڑتا ہے، جو چیزیں باہر سے آتی ہیں اس سے ڈالر کی پرائس کا فرق پڑتا ہے، تو ڈالر کو بالکل نظر انداز کرنا وہ شاید ممکن نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نون لیگ کی اگر بات کریں تو اکثر ہی پریس کانفرنسز میں عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے، عمران خان کے ریاست کی تباہ کرنے کے حوالے سے اور دیگر بیانات آتے ہیں اور الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے، تو آپ لوگ حکومت میں ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ عمران خان اب نہیں بچیں گے، اب ہم کو گرفتار کریں گے، لیکن جب گرفتاری کا ٹائم آتا ہے تو ان کی عوام جب باہر سڑکوں پر آتی ہے اور ان کی پوٹینسی ان کی فورس دیکھ کر یہ جو ہے آپ لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ تاریخ میں پہلی مرتبہ یا تاریخی بیساکھیوں پہ آ گئی ہے نواز شریف صاحب کے غیر موجودگی میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیکن آپ کئی دفعہ میں آپ کا سوال سمجھ لیا، دیکھیے اگر بیساکھیاں ہوں تو پھر ہمیں بہت مضبوط ہونا چاہیے نا، اگر تو بیساکھیاں ہمارے ساتھ ہوں تو پھر ہمیں لڑکھڑانا نہیں چاہیے نا، آپ کے مطابق جو آپ نے سوال کیا، آپ کے سوال میں کنٹرڈکشن ہے اس حوالے سے کہ بیساکھیاں ہوتی تو پھر تو سانو مسئلہ ہی کوئی نہیں سی، بیساکھی ایک مارتے عمران خان کو اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ بات یہ ہے کہ ہاں وفاقی حکومت کا کام ہے ان کے اوپر جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، جو جرائم کا ان کے پتہ چل رہا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائیں، جو ایک قانونی طریقہ کار ہے۔ ہم کوئی فاشسٹ عمران نیازی نہیں ہے کہ ہمیں فلانے کی شکل اچھی نہیں لگتی اس کو شام سے پہلے جیل میں ہونا چاہیے، ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ جو معاملات ان کے دیکھیے ابھی منی لانڈرنگ اگر ان کی نکل رہی ہے ان کے اکاؤنٹس میں سے، اگر ان کے ملازموں کے نام پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو اس کا سوال تو ان سے پوچھا جائے گا، لیکن وہ کسی کے جواب دہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ جو عدالتیں ہیں وہ بھی بہت جلدی ریلیف جو ہے ان کے لیے ریلیف بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہمیں ریلیف کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہماری آج تک ریویو پٹیشن نہیں لگی عدالتی وزیر اعلیٰ کے بارے میں۔ ہماری اسپیکر صاحب کے خلاف جو ان کی الیکشن کے خلاف پنجاب میں ہوا تھا اس کے خلاف جو ہماری پٹیشن ہے وہ بھی کل اس کی بہت عرصے بعد اگر لگی گئی تھی تو بینچ ٹوٹ گیا، انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کرے ہم بھی اتنے جو ہے ہینڈسم ہو جائیں کہ ہماری بھی جو ہے پٹیشن سن کے ہمیں بھی جلدی جلدی انصاف ملنا شروع ہو جائے۔ ایک ہی خاتون ہے، ایک پہلے اس کو جی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ عدالتوں میں وہ جاتے ہیں تو ان کو ریلیف مل جاتا ہے، ہم جاتے ہیں ہماری سنی نہیں جاتی، کیا عدالت میں بھی عوام کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے اور آپ کی طرف؟ نہیں، میں نہیں کہنا چاہتی کہ جھکاؤ زیادہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو ریلیف جلدی مل جاتا ہے۔ یہ میری ملک کی عدالتیں ہیں، مجھے اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم تو نہیں کرنا ہے، لیکن فیکچوئل بات یہ ہے کہ ہر چیز نظر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، عمران خان کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اس تک خبر نہیں پہنچی ہوگی کہ اس کو وہاں جلسہ کرنا تھا اور اس نے پورے اسلام آباد میں آگ لگوا دی۔ اب اس کے بعد میں کیا کہوں؟ اب عمران خان جو ہے وہ دہشت گردی کا پرچہ ان کے اوپر کیا جائے، لیکن دہشت گردی نکال دیں، جو ہے وہ آئی جی صاحب تھوڑے مطلب اتنے کمزور ہیں کہ ان کو دھمکی دی تو وہ ڈر جائیں گے اس سے دہشت مطلب اس طرح وہ خوش قسمت زیادہ ہیں، ہم ذرا تھوڑے سے خوش قسمت کم ہیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ کرنل ہاشم دوگو جو ہے جی ریزائن کر دیا، اس سے پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ لانگ مارچ میں سرکاری وسائل استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں اس کے بعد پرویز لائی صاحب نے کہا کہ ان کے دماغی توازن ٹھیک نہیں، ان کا علاج کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور میں آپ نے ہاشم دوگو کو کیپچر کر لیا، وہ بیک ڈور سے آپ کو فیور کر رہے ہیں؟ نو، دیکھیے اگر پنجاب حکومت کے ایکسپینسز کے اوپر عمران خان لانگ مارچ کرے گا تو وہ انلیگل ہوگا، اور اس انلیگل کو ہم پھر کوشش کریں گے کہ عدالت سے رجوع فرمائے، جو کہ ہم خود تو سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے، ہم پھر کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہے اشتہارات کے اوپر بھی ہمارے سو موٹو ہو جاتا تھا، اور ہمارے جو ہے وہ گو ہمارا پرچم پارٹی کا پرچم اور پاکستان کا پرچم ایک ہے، لیکن اس پہ بھی اعتراض ہوا جاتا تھا۔ سو آج کل سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قسمت جگا دے تاکہ ہم بھی خوش قسمت ہو جائیں۔ اور مریم نواز جو ہے وہ لندن چلی گئی ہیں، جی حمزہ شہباز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی ایک پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل جاری تھا، جی اس حوالے سے بتائیے گا آیا وہ جاری رہے گا؟ اور دوسرا پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی کون اس کو لیڈ کرے گا؟ فرینکلی اسپیکنگ بھائی صاحب ظاہر ہے اس کے اوپر تھوڑی حالات چینج ہوئے ہیں۔ جہاں تک تنظیم سازی کا معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے، ہماری جو ویریفیکیشن کرنی تھی ہم نے یونین کونسل لیول پہ جو ہم نے تنظیمیں بنائی ہیں وہ ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے، ہم نے مختلف ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، ہر یونین کونسل کے اندر وہ جاتی ہیں ویریفیکیشن کرتی ہیں۔ اب ویریفیکیشن پروسیس کے آگے اس کو کیسے لے کے جانا ہے اس کا فیصلہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ لیڈرشپ کر دے گی، وہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ اور جہاں تک ضمنی انتخابات کی بات ہے تو اس کے بارے میں بھی حکمت عملی جلدی پارٹی جو ہے وہ کوئی ڈیوائس کر دے۔ رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم
अगर इस्लामाबाद आए तो उन्हें उल्टा लटका दिया। तो वाकई आप इमरान खान को जेल में डालेंगे, और अगर डाल दिया तो उनको क्या क्या सहूलियत देंगे? अगर इमरान खान ने ये सब करने की कोशिश की जिसका उसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, और अगर उसने पाकिस्तान के अंदर फितना फैलाने की कोशिश की, तो ना सिर्फ उल्टा टांगेंगे बल्कि उल्टा टांग के तो जो है वो जो पुलिस का तरीक़ाकार होता है फिर शायद वो भी इस्तेमाल करना पड़े, चूँकि हम किसी फितने को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान का अमन ख़राब करे, पाकिस्तान के कैपिटल पे हमला करे, और उसको जो है वो अब इमरान खान, मैं हमेशा कहती हूँ इमरान खान को नेकी का काम करने तो इस्लामाबाद आ नहीं रहे, वो ज़ाहिर है फसाद करने के लिए आ रहे हैं, और फसाद फिल अर्ज़ को रोकना वफाकी हुकूमत के अवलीन फ़राइज़ में से वो एक है, और राना सनाउल्लाह अल मारूफ हकीम राना सनाउल्लाह इस मामले में PhD कर चुके हैं। शुक्रिया।